ڈاکٹر صاحب بات آ کے رکی ہوئی ہے جمہوریت پہ. جمہوریت کی تعریف تو بچہ بچہ جانتا ہے جو ہمیں پلائی گئی ہے, گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل اور نو ویئر گاڈ. یہ جو اب اس کو آپ جو مغربی طرز جمہوریت ہے جس کو کہ ہم اصل جمہوریت کہتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں اللہ کا شکر ہے پاکستان میں اس طرح نہیں ہے, پاکستان میں اس کو کسٹمائز شاید کیا گیا ہے, اللہ کرے کہ اور بھی ہو اسلام کے مطابق, لیکن جو مغربی اور اصل طرز جمہوریت ہے الہاد ہے یا سیکولرزم؟ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ سیکولرزم اٹ سیلف ایک میرا خیال ہے مظہر ہے اس الہاد کا جو شروع ہوا ہے خدا کے وجود کے انکار سے, اور اسی کا ایک مظہر جو ہے وہ سیکولرزم. جو جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں, جمہوریت کے بارے میں ڈسکس کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی نا چودھری کو چھوڑ دے اور اس کے نوکر کی بات کرنا شروع کر دے. تو یہ جمہوریت اسلامی غیر اسلامی ہمارے ہاں بڑی بحث چلتی ہے, اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں جمہوریت کو اسلامی ثابت کرنے کی, غیر اسلامی ثابت کرنے کی. حالانکہ بات یہ ہے کہ جمہوریت ایک صدیوں کی ایک فکری تحریک کا نتیجہ ہے. آپ اگر مغرب کو پڑھ لیں, بڑی سادہ سی کوئی ایک کتاب پکڑ کے کچھ پڑھیں آپ, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو انلائٹنمنٹ ان کی جو ہیومنزم پہ آ کے اختتام پذیر ہوئی, اور ہیومنزم نے پھر آگے سے جتنے اپنے لیے جو جتنی چیزیں متشکل کی نظام بنانے کے لیے, جب خدا تو خارج ہو گیا نظام سے, تو اس نے جو اپنا نظام بنانے کے لیے مختلف چیزیں, اس میں سے ایک سیاسی نظریہ جو ہے وہ نیشنلزم کا, اور پھر اس میں سے ڈیموکریسی کا, جمہوریت کا نکلا ہے. اس آزادی کے تصور کو امپلیمنٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. لہذا وہ بائی دا پیپل, آف دا پیپل کیوں نہ کہیں, اس لیے کہ وہ ایک ہیومن کو, ایک انسان کو پورا اختیار دے کے اسی کے ذریعے ایک سسٹم کریٹ کر رہے ہیں. لہذا اس کا ایک پولیٹیکل جو جیسچر ہے, یہ پولیٹیکل آؤٹ کم ہے, یہ پولیٹیکل ٹول ہے, وہ جمہوریت ہے. لہذا یہ ان کا مسئلہ ہے. اسلام اور غیر اسلام کی جو جمہوریت کے حوالے سے بحث چلتی ہے, میرے خیال میں یہ اس لیے غلط ہے کہ اسلامی جمہوریت کچھ نہیں ہوتی. اسلام خود اپنے اندر جمہوری مزاج رکھتا ہے. اسلام ہے. اسلام کا جمہوریت کے ساتھ آپ نہ جوڑ لگا سکتے ہیں نہ لگتا ہے. لیکن لگ رہا ہے نا, میں وہی عرض کر رہا ہوں, اصل میں یہ اس لا علمی میں لگ رہا ہے, اور اس کم فہمی میں اور کج فہمی میں لگ رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام اور ہے, جمہوریت اور ہے, لہذا ہمیں اسلامی جمہوریت کا جوڑ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. بات یہ ہے کہ جمہوریت اپنے اوریجن کے تحت اپنی ایک بیک گراؤنڈ رکھتی ہے, اس کا اپنی نظریہ ہے, اپنی ایک فکری بنیاد ہے, اور اپنا اس کا ایک مقصد اور ٹارگٹ. اسلام اپنی ایک فکری بنیاد رکھتا ہے, اس کا تعلق الہامی رہنمائی کے ساتھ ہے, اس کا ایک اپنی فکری بنیاد ہے, یہ اس کا ایک اپنا ٹارگٹ. اسلام کے اندر اصل ایشو یہ ہوا ہے کہ اسلام کے اندر جمہوری مزاج موجود ہے, اپنی نیچر کے اندر, اپنی نوعیت کے اندر. امرہم شورا بینہم, اس جمہوری مزاج کی وجہ سے ہمیں شاید سمجھ آئی کہ یہ جمہوریت جو وہاں سے آئی وہ شاید جمہوریت جو ہے وہ اسلامی ہے. لہذا جمہوریت کے بارے میں اسلامی اور غیر اسلامی کی بحث کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. ہمیں اسلام کی ضرورت ہے. اسلام اپنے اندر جمہوریت کا اتنا مزاج رکھتا ہے جتنی جمہوریت کی اس قوم کو یا کسی بھی انسان کو ضرورت ہو سکتی ہے. لہذا جب آپ ایبسلیوٹ سینس میں, ایبسلیوٹ ویسٹرن سینس میں جب آپ جمہوریت کو لیں گے, تو وہ کبھی بھی نہ انسانیت کی ضرورت تھی, نہ وہ انسانیت کے فائدے کے لیے تھی. وہ چند لوگوں کو, اب ظاہر سی بات ہے جب آپ آف دا پیپل کرتے ہیں تو جو بھی اکثریت ہوگی, اب دیکھیں جمہوریت کا اس کی پھر ایک بحث طویل ہو جائے گی. جمہوریت کا جو صحیح رنگ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں پریویل کر رہا ہے. جو ٹرمپ نے جو سفید اکثریت کو اور سفید اکثریت کے ظلم کو, یوں کہنا چاہیے, اور ہندو اکثریت کے ظلم کو مودی نے جو استعمال کیا, یہ جمہوریت کا اصل چہرہ ہے. لہذا آپ کہہ لیں اس کو تو یہ تو تاریخ چہرہ ہے جی. میں یہ کہتا ہوں وہ تاریخ چہرہ جو ہے جمہوریت کا چہرہ, جب آپ اس کو اپنی اصل بنیادوں کے ساتھ لیں گے وہ ہے ہی یہ تو ہم نے, اللہ کا شکر ہے, پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہم چونکہ مسلمان ہیں ہم اس کو اسلام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اگر اس کی بیڈ ایفیکٹس کو اور بیڈ امپیکٹ کو کوئی چیز روکتی ہے تو اللہ کا دین ہے, دین اسلام ہے. لہٰذا ہم اگر دین اسلام کو اپنی اصل روح کے ساتھ لے لیں بغیر جوڑ لگائے, پھر بھی ہمیں اتنی جمہوریت بہرحال میسر ہوگی جو انسانیت کے بھی فائدے کے لیے ہوگی, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہوگی. لہٰذا جمہوریت غیر اسلامی نہیں ہے, لیکن وہ جمہوریت جس کی اوریجن, جس کی بنیاد اسلام کے اندر ہو, اور وہ جمہوریت جس کی بنیاد جمہوریت کے اندر ہے, آپ اس کا نام اسلام بھی رکھ لیں
آپ اس کا نام اسلامی جمہوریت رکھیں، آپ جو مرضی رکھیں، نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پارلیمنٹ کو اگر آپ پورا اختیار دیتے ہیں، جس کی طرف اوریہ صاحب نے گفتگو کے آخر پہ بات کی، تو آپ نے وہیں سے پکڑ لی کہ میں نے جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بات کرنی ہے. بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کوے کو حلال قرار دے دیتی ہے تو حلال ہے کہ نہیں ہے؟ پارلیمنٹ جو ہے وہ مرد کی مرد سے شادی کو حلال قرار دے دیتی ہے، حلال ہے کہ نہیں ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے. جب آپ ان بنیادوں پر جمہوریت کو استعمال کریں گے تو اس کا تعلق اسلام کے ساتھ کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. لہٰذا آپ اس جمہوریت کے لیے کتابیں لکھیں، آپ بحثیں کریں کہ یہ اسلامی ہے کہ غیر اسلامی ہے، بات ہی فضول ہے. اس کی اپنی ایک بنیاد ہے، اس کی اپنی بنیاد ہے. اسلام جس جمہوریت کی بات کرتا ہے، اگر آپ اس بنیاد کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہی پارلیمنٹ مجلس شورا کہلا سکتی ہے، یہی پارلیمنٹ مجلس شورا کا کام دے سکتی ہے. لیکن پھر شورا کی وہ حدود ہوں گی جو کتاب و سنت نے لگائی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہیں. ان بنیادوں کو استعمال کر کے یہ وقتی طور پر کتنے بھی قوانین بنا سکتے ہیں، وضعی قوانین یا پریکٹیکل ضابطہ بنایا جا سکتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. شورا کا کام ہے ہی یہ، بنیادی دین کے اندر موجود ہے. لہٰذا میں تو جمہوریت کی بحث کو یوں کلوز کرتا ہوں کہ ہم نے دو مختلف بنیادوں پکڑ کر جوڑ لگانے کی کوشش کی ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اسلام کی ہے، اور ہم اگر اسلامی جمہوریت پاکستان ہے تو اللہ کا فضل ہے کہ اسلام کے اندر جمہوریت موجود ہے، اور جتنی اسلام کے اندر جمہوریت موجود ہے وہ کافی بھی ہے، اور انشاءاللہ دنیاوی اور اخروی طور پر فائدہ مند بھی ہے.